أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا، اور دیکھو فساد مت کرنا فی الارض، زمین میں، بعد جبکہ اصلاحها، یہ سنور چکی ہے، اس کے سنوارنے کے پیچھے مت خرابی کرو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس زمین میں جتنے بھی فساد ہم دیکھتے ہیں ان تمام فسادات کی ترتیب ہے، کوئی بھی فساد یک بیک نہیں پھیل جاتا۔ فساد سے مراد اللہ کی نافرمانی، اور ان تمام فسادات کی فہرست اگر آپ مرتب کریں تو سب سے پہلا اور بڑا فساد جو اس کائنات میں آتا ہے اور انسان میں آتا ہے وہ فساد ہے عقیدے کا، کہ عقیدہ فاسد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عقیدے سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور ایک قیامت کا دن آئے گا جہاں مجھے حساب دینا ہے، اور عقیدے سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ کہنے کو سب کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس عقیدے کا عملی زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس سے پوچھیں قیامت کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں۔ پھر قتل کیوں کیا؟ اللہ کے یہاں جواب کیا دو گے؟ کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ کسی کھاتے میں فہرست میں رکھا ہوا ہے، چلو کسی دن کام وہ بھی انشاءاللہ دے جائے گا، مگر اس عقیدے کا جو اثر عملی زندگی پہ ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوا۔ ایک آدمی حرام اور حلال میں گڑبڑ کرتا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں یہ ان چیزوں کو جائز سمجھتا ہے، اس کے اللہ نے تو حرام قرار دی ہیں، کہتا ہے ہاں لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو حلت اور حرمت کے اختیارات جو باری تعالیٰ کے واسطے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عظمت پر نظر نہیں رہتی، اس ذات کی عظمت اور گرفت اور قدرت اس کا دل میں دھیان نہیں رہتا۔ سب سے بڑا فساد عقیدے کا پیدا ہوتا ہے، اور اس عقیدے کے بعد دوسرا بڑا فساد جو اس دنیا میں مچتا ہے وہ علم کا فساد ہے، کہ علوم ایسے اس عقیدے کی بنا پر جنم دیتا ہے، لکھتا ہے جن علوم سے دنیا میں فساد پھیلے۔ مسلمان اطباء بھی چیزوں کو جانتے تھے، بہت سی چیزوں کو جانتے تھے، اور اطباء نے کئی ایک جگہ کتابوں پہ لکھا کہ اس زہر کو اس چیز کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی طاقت میں اتنے گنا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس نے لکھا کہ میں ایسے ایسے زہر بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ دریا میں ڈال دیے جائیں تو یہ سارا شہر مر جائے گا، اتنے دن تک دریا کے پانی میں اس زہر کا اثر رہے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں ان چیزوں کو اس لیے نہیں لکھتا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ گناہ میرے سر جائے گا۔ عقیدے کے فساد کے بعد جب علم کا فساد آیا ہے تو اس علم کے فساد میں ہی تو یہ ساری کرتوت ہوئے ہیں، یہ اٹامک ویپنز جو بن رہے ہیں، اور یہ ایک صدی میں، پچھلی صدی میں کروڑوں آدمی ہلاک ہو گئے، کروڑوں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یہی کہتے ہیں نا کہ 3-4 کروڑ آدمی مارے گئے، یہ کروڑ آدمی کوئی چھوٹی سی چیز؟ عقیدے کے بعد علم کا فساد، اور اس علم کے فساد کے بعد پھر آتا ہے عمل کا فساد، بس پھر اس کے اعمال تباہی کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا علم اسے یہ سکھاتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کے ہاں کوئی گرفت ہے ہی نہیں، اور پہلے عقیدے میں ہی اللہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات ہیں نا، ان میں جتنی چیزوں پہ یہ کلیسا چیختا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو،
اور ان میں سے بہت سی چیزوں پہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ نہ کرو. اس کی سب سے پہلی بنیاد یہیں سے ہے کہ انہیں مرنے کا پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون سا مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. وہ کہتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْكَافِرُونَ. کافر جو ہیں آخرت کے بارے میں بہت لاپرواہ ہیں، بالکل نہیں مانتے. تو جب قیامت کا تصور نہیں تو عقیدے کا فساد، عقیدے کا فساد تو پھر اس کے بعد علم میں فساد، کہ ایسا علم شروع کرو کہ حلال اور حرام کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ کام کرنے ہیں. اس کائنات میں آبادیاں کم کرنی ہیں، اس دنیا میں گوشت حلال حرام کچھ بھی ہو، غذائی اور اناج کی جو قلت ہے اس کو دور کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں. یہ سب علم کا فساد. اور اس کے بعد اس پہ عمل تو اور آسان ہو جاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کا مجموعہ کسی انسان میں آ جائے پھر وہ بربادی ہوتی ہے. اس کے اندر کی اخلاقیات کی اور اس کی تین قوتیں قابو میں ہی نہیں رہ سکتی. کوئی صورت نہیں ہے ان تین قوتوں کو قابو میں رکھنے کی. ایک اس انسان اور قوم کی عقل کا بھی ایک حد تک استعمال ہے. عقل کو ایسے بے لگام چھوڑ دیں گے کہ ان کے لیے کوئی مینرز اور ایٹیکیٹس باقی نہیں رہ جائیں. اور دوسری ان کی غضب کی قوت کو، غصے کو کوئی دنیا میں چیز کنٹرول نہیں کر سکتی. ایک بادشاہ کا غصہ پورے 10 ممالک کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے اور ہزاروں آدمی برباد ہو جائیں اور لاکھوں تباہ ہو جائیں اور کروڑوں بچے یتیم ہو جائیں اس ایک آدمی کے غصے کی تسکین کے لیے. وہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے میری حکومت میں یہ ہو جائے. وہ ایک آدمی کا غصہ، اس غصے کو کون کنٹرول کرے؟ اور تیسری چیز جنس. یہ تینوں جذبات آگ لگا دیتے ہیں دنیا میں، گھر میں، ذات میں. جو جس کا لیول ہے بس اس لیول پہ آگ لگ جاتی ہے. اور بنیاد اصل میں وہ عقیدے کا فساد ہے کہ عقیدے کا فساد پہلے پیدا ہوتا ہے. یہ سائنس کی جتنی ترک تازیاں ہیں نا، یہ تیزیاں اور یہ سائنس جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، یہ سب اس کے موجد وہ ہیں جن کے عقیدوں میں فساد تھے اور انہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دینا ہے. ہم انسانیت کے ہاتھ کیا کیا ویپنز دے کے جا رہے ہیں. دنیا میں امن تباہ ہو جائے گا اور دنیا میں لوگ سکھ اور چین سے زندگی نہیں بسر کر سکیں. اب بھی دیکھ لیں، یہ ہے فساد. اللہ نے فرمایا زمین کو سنوارنے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ. اللہ نے اسے سنوار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھ دی ہے، برکتیں رکھ دی ہیں، تم اس میں فساد نہ مچاؤ. وَادْعُوهُ، اور اللہ کی ذات کو پکارو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی ذات کو پکارو دو جذبوں کے ساتھ، ایک خوف کے ساتھ اور ایک طمع، ایک امید کے ساتھ. خوف کو تو اس لیے لے آئے، ڈر کو اس لیے لے آئے کہ مقابلے میں اس کے ناز آتا ہے کہ ڈرتے رہو کہ یہ ایسے نہ ہو کہ تمہاری سنی نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں چیزیں، اور دونوں باتیں بڑی عجیب فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو اس کے نام کی قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. وہ اللہ سے کچھ بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں کہ خدایا تیری قسم ہے تو یہ چیز دے دے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. ایک اور دوسری جماعت ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے مانگتے ہیں تکلف کے ساتھ، خدا کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں دوسرے پہ روب جھاڑنے کے لیے کہ میرا اللہ سے اتنا تعلق ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم یہ ہو کے رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کرتا ہے، اور ہم اس انسان کی بات کو نہیں پورا کریں گے. ایک ہے ناز کا مقام، اسے رب پہ بھروسہ بھی ہے، عاجزی بھی ہے. کبھی ایک کیفیت آئی اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ تو ہو جائے گا، اور ہو گئی رہتا ہے کیونکہ اس انسان کی زندگی، اس کا طرز و طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے.
اور ایک ہے خام خواہ، اندر سے اسے بھی پتا ہے کہ کبر بھرا ہوا ہے، اپنا روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہتا ہے خدا کی قسم تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی میت اللہ، اور جو اللہ تعالی پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم بناوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ اسے جھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک حسن وہ ہے جو محتاج ہے گوشت کا، گھی کا، چربی کا، اچھے کھانوں کا، اور اس سے اس کے چہرے میں تازگی آتی ہے، خون اچھا بنتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک حسن وہ ہے جو اللہ قدرتی طور پر دے دیتا ہے کہ وہ چہرہ ویسے ہی تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک حسن وہ ہے جو فطرتاً حسن ہے، اور ایک وہ ہے جو سارے میک اپ اس کا محتاج ہے۔ دونوں میں فرق ہے، بس ایسے ہی فرق وہاں بھی ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے نام کی بے اختیار خدا پر اعتماد اور بھروسہ کر کے قسم کھا لیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے فنا کی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ پہلے ہی میرے لیے اتنا کام کر چکا ہے، آج ہمارے در پہ ہمارے نام پہ اعتبار کر رہا ہے، کیوں نہ اس کی عزت رکھیں۔ اور ایک ہوتا ہے جو محض لوگوں پہ اپنا روب جھاڑنے کے لیے بس ایسی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اب کبر کی حد یہ ہو گئی کہ میرے نام کو غلط استعمال کرنے لگے ہو، اپنی بڑائی کو بچانے کے لیے، کبر کو ثابت کرنے کے لیے اب تمہیں جھٹلانا ضروری ہے، اور خدا اسے جھٹلا بھی دیتا ہے۔ دونوں مثالیں اس کی بہت جگہ مل جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسے تھے جو اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے تھے اور اللہ اس کی لاج رکھ لیتا تھا۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ جب جنگ میں جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کسی موقع پہ بہت زیادہ کافروں کا دباؤ ہو جاتا تھا، انہیں گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ برا اللہ کی قسم کھاؤ میں فتح ہو جائے گی، اور برا رضی اللہ عنہ جب کہہ دیتے تھے کہ اللہ کی قسم فتح ہو جائے گی، لوگ خوشی سے لڑنے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے بس اب تو میدان اپنا ہی ہے۔ برا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا یہ اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس کی لاج رکھ لے گا، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا ایک شہادت بھی ایسے ہوئی، ایک جہاد میں لوگ جمع ہو گئے، 400 صحابہ رضی اللہ عنہ نے تابعین رحمہ اللہ نے گھیر لیا، ان کا حضرت قسم کھائیں فتح ہو جائے گی۔ مارکا بڑا سخت ہے، 1 2 3 4 کرتے کرتے 400 جمع ہو گئے۔ جب سب نے زور دیا اس بات پہ تو کہنے لگے اللہ تیری ذات اس کی قسم ہے مسلمانوں کو فتح بھی دے دے اور برا کو آج شہادت بھی دے دے۔ تو لوگ کہتے تھے جتنی خوشی ہوئی اتنا دکھ بھی ہوا، اور واقعی فتح بھی ہو گئی اور برا رضی اللہ عنہ اس میں شہید بھی ہو گئے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا تھا نفل، اور اپنے بھائی سے کہتا رہتا تھا نماز پڑھ نماز پڑھ، اور ایک دن اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں تو بخشا جاؤں گا، اور خدا کی قسم تو ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، قسم کھاتا ہے، اور لکھو اس کے گناہگار بھائی کو میں توبہ کی توفیق دے دوں گا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا پاک ہو کے، اور یہ جب میرے پاس آئے گا تو لکھو میں اس کے سارے نفل اس کے منہ پہ دے ماروں گا، میں بالکل اس کی عبادت کو قبول نہیں کروں گا، کیوں اس نے میرے نام کی قسم کھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسری سائیڈ ہے اس کی کہ خام خواہ اپنے نفس کو پاکیزگی اور تقوی کو وہ مقام حاصل نہیں، تو ایک طرح کا کرامت کا دعویٰ کر رہا ہے نا لوگوں میں، یہ کرامت ہے میری کہ میں خدا کی قسم کھا لوں تو پھر وہ تو قسم پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے ناس کے مقابلے میں کہ وَدُعُوهُ خَوْفًا، اللہ کو پکارتے رہو ڈر کے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، ڈر تو رہتے ہی ہے، شرائط پوری ہوئی ہیں نہیں ہوئی، حلال کا کھانا اور بات کی سچائی یہ دعا کو قبول کرتی ہے۔ بس آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو اور 2 کام کرے، ایک حلال کھائے اور دوسرا سچ بولے، پھر زندگی بھر کسی سے دعا کے لیے کہے ہی نہ، بے شک پھر ضرورت ہی کوئی نہیں ایسی رہتی۔
خود سچ بولتا رہے اور حلال کھاتا رہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے بندے کی دعا رد نہیں ہوتی. اور اگر یہ دونوں میں سے ایک کام بھی کوئی کرتا ہوگا، کھانے کا حرام یا زبان کا جھوٹ، پھر دعا نہیں مانی جاتی، پھر قبولیت کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں. اس لیے ڈرتا رہے کہ کہیں رد نہ ہو جائے. فتما، اور فرمایا امید سے پکارو، ہمیں امید رہنی چاہیے کہ وہ ذات بڑی کریم ہے، توقع رہنی چاہیے. یہ مایوسی کے مقابلے میں آ گیا کہ کیسی ہی بات ہو جائے مایوس نہ ہو، ہمیں پکارو. اور اس کی بھی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں قرآن میں دے دی. آپ دیکھیے اس کی ایک اچھی مثال دیکھیں. وہ آدمی جو اپنے گھر سے نکلا ہے اور قرہ اندازی ہوئی اور کشتی ڈوبنے لگی، جہاز، تو ملاح نے کہا کہ یہ تو اس میں ضرور کوئی آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے. کشتی میں قرہ ڈالو، فساہما، اللہ نے فرمایا انہوں نے قرہ ڈالا اور نام نکلا جس آدمی کا، اسے اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا. فالتقمہ الحوت، اور مچھلی نے اسے اتنا لقمہ بنا لیا. اور وہ اندھیروں کی تہہ میں پہنچ گئے ہیں، سمندر کے اندھیرے، مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے اندر جو بھی پیٹ یا معدہ اس کا ہوگا اس کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات، اتنے اندھیروں میں جا کر بھی پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امید کی بھی کوئی حد ہے. یہ ہے نبوت جو کہتی ہے اس حالت میں بھی مایوسی کیوں گئی، کیوں نہ پکاریں اللہ تعالیٰ کو تو پکار دیں گے. حالانکہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اب میں جیتا ہوا دنیا میں جاؤں گا؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اب یہاں سے بھی زندگی مل سکتی ہے. اللہ نے فرمایا اس جگہ پر پہنچ کے اس نے ہمیں پکارا اور اس نے کہا کہ میری خطا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے نادانی ہو گئی. آپ ہی ہیں جو پاک ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے پاک میرے رب دنیا میں؟ ہر ایک سے ہی خطائیں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، مہربانی کر اس بات کو ٹال دے، چھوڑ دیے. اتنی امید ہے کہ جس بچے کا 25-30 برس سے پتہ نہیں ہے، وَبْيَضَّتْعِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے بیٹے جا رہے ہو تو بیٹو دیکھو وہ یوسف کے بارے میں پتا کرنا. وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے تو سوائے کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا. کافر ہی ہے جو خدا سے امید توڑ بیٹھے. مجھے تو امید ہے میرے بیٹوں اپنے بھائی کا پتا کرنا، میرے بیٹے یوسف کا بھی پتا کرنا، شاید کوئی خبر مل جائے. 30 سال کوئی چھوٹی سی مدت ہے، 25 سال چھوٹی سی مدت. اور محبت کا یہ حال ہے کہ وہاں سے انہوں نے کرتا دیا ہے اپنا. انہوں نے کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. فرتد بصیرا، اللہ اس کی آنکھیں لوٹا دے گا، یہ ہو جائے گا. اور کرتا مصر سے چلا ہے اور باپ یہاں پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ انی لاجد ریح یوسف کی خوشبو آتی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، سٹھیا گیا ہوں، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. کہاں مصر، کہاں شام، اور وہ خوشبو پہنچی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے محبتوں. مایوس نہیں ہوئے اللہ سے. اس لیے 2 لفظ استعمال فرمائے کہ خوف سے پکارو، تما، مایوسی نہیں، امید سے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور لوگوں اللہ کی رحمت جو ہے بہت قریب ہے. کن کے لیے؟ محسنین، ان کے لیے جو محسن ہیں. رحمت کا لفظ جو ہے یہاں پر مذکر اس کو استعمال کیا، حالانکہ در حقیقت یہ مؤنث ہے. یہاں رحم اور ثواب کے معنی میں استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر مؤنث استعمال کرتے تو رحمت کے بعد اس کی صفت جو تھی آگے قریب کی بجائے قریبہ آتی، تو قریبہ نہیں لائے، قریب لائے ہیں، مذکر استعمال کیا. اور فرمایا ہماری رحمت کتنی قریب ہے، کس کے قریب ہے؟ یہاں فرما دیا کہ من المحسنین، ان کے جو نیکی کرتے ہیں ہماری رحمت ان کے قریب ہے. رحمت کی قربت کا مطلب یہ ہے
کہ خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، خدا کی رحمت ان کے کام سنوار دیتی ہے، خدا کی رحمت بے حد و حساب نازل ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت ایسی ایسی مشکلات مواقع کو پانی اور آسان کر دیتی ہے، بالکل حل کر دیتی ہے جہاں آدمی تصور نہیں کرتا۔ اور فرمایا وہ جو احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں، محسنین نیکی والوں سے۔ نیکی والوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نیکی کو مسلسل کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نیکی ہو گئی اور بس نیکی کر لی، کوئی کہتا ہے جی یہ بھی نیکی کر ڈالیں، اور ایک کی عادت ہے نیکی کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو نیکی کرتے رہتے ہیں نا مسلسل، خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، بس یہی کام کرنے کا، عمر بھر نیکی کرتا رہے، زندگی بھر اچھائیاں کرتا رہے۔ اس سے نیکی کرے جو انسان سے ظلم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بثلاث، میرے رب نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ اس کو دیتا رہے جو تجھے محروم کرے، اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آ جو تیرے ساتھ بری طرح پیش آئے، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ آدمی ایک مہینہ اس پہ عمل کر لے، مہینہ چھوڑ 15 دن عمل کر لے تو ٹوٹ جاتا ہے اندر سے کہ کیسے یہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ سے کہا کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اور جو تیرے ساتھ تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اتنی بڑی چیزیں یہ پیش آتی ہیں، انسان کی عملاً تربیت ہو جاتی ہے، اپنا اندر جی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے متعلق بیان کیا، اللہ کی رحمت کی قربت کا بیان کیا،